ان اتبع ملة ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تحمیدات و تمجیدات، تحلیلات و تکبیرات اللہ مالک الملک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت و لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیو، اللہ کی توفیق سے گزشتہ خطبۃ المبارک کے اندر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی تھی، تو گزشتہ سے پیوستہ اسی تسلسل کو آگے رکھتے ہوئے جہاں ہم نے بات مکمل کی تھی یا ادھوری بات ہم نے چھوڑی تھی، وہاں سے ہی ہم بات کا آغاز کریں گے۔ تو اس سے قبل خلاصتاً بتائی دیتا ہوں کہ ہم نے پچھلے خطبۃ المبارک کے اندر کیا سنا اور کیا سنایا تھا۔ ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جوان ہوتے ہیں، ان کو نبوت ملتی ہے اور اللہ کے حکم سے دعوت کا آغاز کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے والد محترم کو دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت، اللہ کی وحدانیت کی دعوت۔ پھر اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، قوم کو دعوت دیتے ہیں اور طرح طرح کے دلائل دے کر سمجھاتے ہیں، لیکن آگے سے ان کی قوم کا کیا جواب تھا کہ ہمیں باقی چیزوں کا علم نہیں ہے، ہمیں نہ کچھ سننا ہے نہ کچھ سنانا ہے، بھئی ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر اڑے ہوئے ہیں، اپنے باپ دادا کے طریقے پر چل رہے ہیں، تو لہذا ہم اپنے باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑنے والے نہیں۔ اگر آج ہم تمہاری بات کو قبول کر لیتے ہیں تو کیا پھر ہمارے باپ دادا کا طریقہ اور ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ تو محترم بھائیوں، ہم نے عرض کیا تھا کہ باپ دادا کا جو دین، باپ دادا کا جو طریقہ ہے، باپ دادا کے جو رسم و رواج ہیں، وہ دین نہیں ہوا کرتے۔ دین قرآن اور حدیث کا نام ہے، باپ دادا کے طور طریقوں کا نام نہیں ہے، باپ دادا کے رسم و رواج کا نام دین نہیں ہے۔ دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی وحی کا نام ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دو طرح کی وحی اتری ہے، ایک قرآن مجید اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنت۔ یہ دونوں طرح کی وحی جو ہے یہ دین ہے، یا قرآن ہے یا حدیث ہے۔ اس کے علاوہ چاہے وہ باپ دادا کا طریقہ ہو، چاہے وہ کسی امام صاحب کا طریقہ ہو، کسی پیر صاحب کا طریقہ ہو، کسی بزرگ کا طریقہ ہو، کسی نیک کا طریقہ ہو، کسی بد کا طریقہ ہو، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ تو محترم بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ صرف بتوں کی پجاری نہیں تھی، بتوں کی پوجا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ سورج اور چاند کی بھی پوجا کرتی تھی، اور ستاروں کے اندر بھی جو ہے وہ کرشمے مانتی تھی۔ تو محترم بھائیو، ابراہیم علیہ السلام نے پھر نئے انداز کے ساتھ قوم کو دعوت دی، ایک نیا انداز اپنایا۔ ابراہیم علیہ السلام، رات ہوتی ہے، ستارے طلوع ہوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، رات ہوئی، رات چھائی، ستاروں کو دیکھا، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ھذا ربی، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا رب ہو۔ یہ قوم کو بتا رہے ہیں، قوم کو سکھا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں ایک نیا انداز، نئے طریقے کے ساتھ کہ ھذا ربی، اے میری قوم، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا رب ہو۔ فلما افلا، جب وہ ستارہ غروب ہو گیا، ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، میں تو غروب ہونے والوں کو محبوب اور معبود نہیں تصور کرتا۔ جو غروب ہو، جس میں زوال آئے، جس میں موت آئے، وہ کبھی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔
وہ کبھی خدائی صفات کا حامل نہیں ہو سکتا۔ اور محترم بھائیوں، ستارہ ڈوب گیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا سبق دیا؟ اے میری قوم، جو ڈوبے، جس کے اوپر زوال آئے اور جس کو موت آئے، وہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہو سکتا، وہ اولاد دینے والا، رزق دینے والا، پریشانیاں دور کرنے والا وہ نہیں ہو سکتا۔ تو محترم بھائیوں، آج ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ ہمیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم تھا۔ تو محترم بھائیوں، آج ہم کہاں ہیں؟ ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا بتاتی ہے کہ جو ڈوبنے والے ہوں، جن کو زوال آنا ہو، جن کے اوپر موت آتی ہو، وہ کبھی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہو سکتے۔ اور محترم بھائیوں، ہم زندہ جو بزرگ ہوتا ہے شاید اسے ہم حاجت روا اور مشکل کشا نہیں مانتے، لیکن وہی بزرگ جب مر جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، زوال آ جاتا ہے اور منو من مٹی کے نیچے دفن ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم اس کو حاجت روا اور مشکل کشا ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، یہ ہماری سنتا ہے، یہ اللہ رب العالمین تک ہمارا وسیلہ ہے۔ تو محترم بھائیوں، وہی بزرگ جب زندہ تھا، اس کے سامنے طرح طرح کے کھانے آپ پیش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین چیلنج دیتے ہیں کہ جن کو اللہ کے سوا تم حاجت روا مشکل کشا مانتے ہو، ان کے سامنے کھانے پیش کر کے رکھو، ان کے سامنے کھانا پیش کرو۔ ان کے کھانے ان کے حصے کا کھانا ہے، ان کے حصے میں سے ایک مکھی آتی ہے اور ان کے آگے سے کھانا اڑا کر لے جاتی ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے، جتنا اس کے منہ میں آتا ہے، وہ ان کے تمہارے بابوں، تمہارے بزرگوں، جن کو تم کرنی والا برنی والا تصور کرتے ہو، ان کے آگے سے، ان کے کھانے کے سامنے سے جو ہے وہ مکھی اب کھانا اڑا کر لے جاتی ہے۔ اگر ان کے اندر کوئی سکت ہے، اگر تم اتنا ان کو جو ہے وہ کرنی والا بھرنی والا تصور کرتے ہو، مانتے ہو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ اس مکھی سے اپنے حصے کا کھانا واپس لے کر دکھائیں۔ نہیں لے کر دکھا سکتے، اور جو ایک مکھی سے اپنا حق نہیں لے سکتا، اور محترم بھائیو، وہ کسی کو کیا نفع نقصان پہنچائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام جب دیکھتے ہیں فلما رأى القمر بازغا، جب رات کو دیکھا اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتے ہوئے چاند کو، اور محترم بھائیوں کہنے لگے ہاذا ربی، اے میری قوم، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا رب ہو۔ لیکن فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم، جو شرک تم کرتے ہو اس شرک سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں، میں بری ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جب دن چڑھا، سورج کو اپنی آب اور تاب کے ساتھ چمکتا اور دھمکتا ہوا دیکھا، کہنے لگے ہاذا ربی، اے میری قوم، ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو، ہاذا اکبر، اور یہ ستاروں سے، یہ چاند سے بڑا بھی ہے، اس کی روشنی بھی زیادہ ہے، ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو۔ تو محترم بھائیو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب سورج بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، میری قوم، جو شرک تم کرتے ہو میں اس شرک سے بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنے آپ کو، میں اپنی چہرے کو خالص اس ذات کی طرف پھیرتا ہوں، خالص اس ذات کے سامنے جھکاتا ہوں کہ جس ذات نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں گا۔ تو محترم بھائی، ابراہیم علیہ السلام نے اس ناحیے سے بھی لوگوں کو بتایا، یہ ستاروں کے اندر کرشمے نہیں ہوتے، یہ ستاروں کے اندر، آج ہم ستاروں کے اندر کرشمے، ہم بھی، ہماری قوم بھی مناتی ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو ستاروں کے اندر کرشمے مانتے ہیں، میرا فلاں ستارہ ہے، میرا فلاں ستارہ ہے، یہ برج فلاں ہے، یہ برج فلاں ہے۔ اور آج کا ہفتہ کیسا رہے گا؟ ہر جو ہے وہ رسالے کے اندر، سنڈے میگزین کے اندر یہ ستاروں کے کرشمے جو ہے وہ نجومی بتاتے ہیں، آپ کا فلاں ستارہ ہے، آپ کا ستارہ گردش میں ہے، لہذا آپ کا یہ ہفتہ جو ہے وہ باہر نکلنا آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔
کسی کام کا آغاز کرنا آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ ستاروں کے اندر کرشمے ماننا، یہ نمرود کی قوم کا جو ہے وہ اس کا حال تھا، یہ اس کی جو ہے وہ بنایا ہوا طریقہ تھا۔ محترم بھائیو، مسلمانوں کا اور اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ تو محترم بھائی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سکھایا، بتایا کہ نہ یہ چاند، نہ ستارے، نہ سورج، یہ بھی جو ہے وہ ہمارے رب نہیں ہو سکتے، حاجت روا، مشکل کشا نہیں ہو سکتے۔ محترم بھائیو، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت کے اوپر وحاج قومہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ان کے ساتھ جھگڑتی ہے، جھگڑا کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، وہ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، اور اس اللہ نے ہی تو مجھے ہدایت دی ہے۔ ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، جن کو تم اللہ کے ساتھ کرنے والا، برنے والا، حاجت روا، مشکل کشا تصور کرتے ہو، میں ان سے ڈرتا نہیں ہوں، میں ان سے خوف نہیں کھاتا۔ اور محترم بھائیوں کہتے ہیں کہ میرا رب جو چاہتا ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کیا بتاتی ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت بتاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کھانا چاہیے۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کہہ دیا، اور جن کو اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو، جن کو اللہ کے علاوہ تم جو ہے وہ حاجت روا، مشکل کشا مانتے ہو، میں ان سے ڈرتا نہیں ہوں۔ اور محترم بھائیو، آج کتنے مسلمان ہیں جو کسی بابے کی قبر پر جاتے ہیں تو خوف کھاتے ہیں، کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، کہیں کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے، اور یہ بابا جی ہے وہ ٹانگیں توڑ دیں گے، یہ نقصان کر دیں گے۔ اور محترم بھائیو، جب وہ زندہ تھے، اپنا نفع اور نقصان کے مالک نہیں تھے، نہ اپنا کچھ فائدہ کر سکتے تھے، نہ کسی کا کچھ نقصان کر سکتے تھے، اور محترم بھائیوں، مرنے کے بعد وہ کیسے کسی کے نفع نقصان کر سکتے ہیں، وہ کیسے کسی کو تکلیف دے سکتے ہیں؟ اس لیے محترم بھائیوں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو انہوں نے یہ تاثر دیا کہ اللہ کے سوا کسی کا خوف دل میں نہیں رکھنا چاہیے، اور چاہے وہ شخصیت زندہ ہے، چاہے وہ شخصیت مر چکی ہے، کسی کا خوف اپنے دل کے اندر نہیں رکھنا چاہیے، صرف اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ محترم بھائیوں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو دعوت دیتے دیتے تھک گئے۔ ایک دن ایسا ہوا، سالانہ میلہ تھا، قوم میلے کے اندر مصروف تھی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چپکے سے ان کے بت قدے میں چلے گئے، جہاں بت نصب تھے، جہاں پر بت خانہ تھا ان کا، جہاں پر وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، پرستش کرتے تھے۔ محترم بھائیوں، وہاں پر وہ چھپ کر چلے جاتے ہیں، قوم ادھر مصروف ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بتوں کے جو ہے وہ معبد خانے میں آ گئے۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کو مخاطب کر کے کہا، یہ لو کچھ کھاؤ۔ وہ کھاتے کیوں نہیں؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال ما لکم لا تنطقون، اور تمہیں کیا ہو گیا، وہ بات کیوں نہیں کرتے، بولتے کیوں نہیں؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں ہاتھ سے ایک زور کا وار کیا اور ان کو توڑ کر رکھ دیا۔ اور ایک جگہ پر فرمایا، فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم الیہ یرجعون، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، صرف ایک جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، تاکہ قوم آئے اور قوم اس بت سے پوچھے کہ باقی بتوں کا حال کس نے ایسے یہ حال کیا ہے۔ جو جب وہ قوم آئی، قالوا من فعل هذا بآلہتنا، اور یہ ہمارے بتوں کا، ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ انہ لمن الظالمین، اور جس نے بھی یہ حال کیا ہمارے معبودوں کا وہ بڑا ظالم انسان ہے۔ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے دیکھا تھا جس کا نام ابراہیم ہے، اس کو ہم نے ان کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہوئے سنا ہے۔ پھر محترم بھائیو، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلوایا جاتا ہے۔ قالوا فأتوا به علی اعین الناس، ابراہیم کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، لوگوں کے سامنے عدالت لگائی جائے گی، اور مقدمہ ابراہیم کے خلاف جو ہے وہ درج کیا جائے گا، فیصلہ کیا جائے گا،
محترم بھائیو عدالت لگی، ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ تم نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل فعله كبيرهم هذا، میں نے نہیں کیا، یہ جو بڑا ہے نا بڑا بت، اس بڑے بت نے یہ سب کیا ہے۔ فاسألوا ان كانوا ينطقون، پوچھ لو اگر یہ بولتا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ قالوا، وہ کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تجھے تو پتہ ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، یہ بول نہیں سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کا یہ جواب سنا تو پھر فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم، او اللہ کو چھوڑ کر تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم ایسوں کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں، جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں، اور جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، جو اپنے نقصان کو دور نہیں کر سکتے، جو اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، اپنی جان کو نہیں بچا سکتے، تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو، ایسوں کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہو، ایسوں کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہو، ایسوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہو، اف لکم ولم تعبدون، اور تمہارے لیے بھی اف ہے، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جن کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہو، ان کے لیے بھی اف ہے، افسوس ہے تمہارے اوپر اور تمہارے معبودوں کے اوپر۔ افلا تعقلون، اور تمہیں عقل نہیں، اور کچھ تو عقل سے کام لو، اور یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، یہ تمہارے کیسے حاجت روا اور مشکل کشا ہو سکتے ہیں؟ یہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے اس لائق ہو سکتے ہیں جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، جو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے؟ یہ کیسے اس لائق ہو سکتے ہیں کہ ان کی پرستش کی جائے، ان کے سامنے سجدہ کیا جائے، ان کے نام کی نظر و نیاز کی جائے؟ یہ کیسے اس لائق ہو سکتے ہیں؟ محترم بھائی، ابراہیم علیہ السلام نے صاف کہا اور تمہارے اوپر بھی افسوس ہے، اور تمہارے ان معبودان باطلہ کے اوپر بھی افسوس ہے، کیا تمہیں عقل نہیں؟ محترم بھائیو، اب وہ لوگ بالکل لاجواب تھے، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا سنایا؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے بتوں کا گستاخ ہے، یہ ہمارے بابوں کا گستاخ ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا گستاخ ہے، لہذا کیا کیا جائے؟ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو کہنے لگے اس کو یا تو قتل کر دیا جائے یا اس کو زندہ جلا دیا جائے۔ لیکن دوسرے والا آپشن سب کو پسند آیا کہ بزرگوں کے گستاخ کو وہ ایسی کڑی سزا دی جائے کہ جو سب کے لیے عبرت ہو، تاکہ ایسی کوئی جسارت آئندہ نہ کر سکے۔ انہوں نے آگ جلوائی اور بہت بڑا آگ کا الاؤ، محترم بھائیوں اتنا بڑا آگ کا الاؤ کہ انسان دیکھ کر دہل جائے، انسان کا جو ہے وہ سینہ کانپ جائے، اتنا بڑا آگ کا الاؤ تیار کیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینکنے کا فیصلہ سنایا گیا۔ محترم بھائیوں، ہر کوئی منتظر تھا کہ یہ جو بزرگوں کا گستاخ ہے، اس نے ہمارے بتوں کی جس نے گستاخی کی، جس نے توحید کی دعوت دینے کی گستاخی کی، آج اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کو جلتا ہوا دیکھنے کا ہر کوئی منتظر۔ محترم بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر پھینکا جاتا ہے تو محترم بھائیو یاد رکھیے گا، اللہ رب العالمین بھی اپنے وفادار بندے کو کبھی بھی یار و مددگار نہیں چھوڑتے، کبھی بھی یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ تو اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا، ٹھنڈی بن جا، سلامتی والی، ایسی ٹھنڈی بھی نہیں کہ ٹھنڈک سے ابراہیم کو تکلیف ہو، بلکہ آگ کو کہا کونی بردا، آگ ٹھنڈی ہو جا، وسلاما، لیکن نقصان پہنچانے والی ٹھنڈی نہیں۔
سلامتی والی ٹھنڈی کہ ابراہیم کو ٹھنڈک سے بھی نقصان نہ پہنچے. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، ان ظالموں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ایک چال چلی. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے رب نے ان کی اس چال کو خساروں میں کر دیا، فیل کر دیا. اور محترم بھائیو، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے بچا لیا. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت یہ ہے. اور ہمیں اس ملت کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے. محترم بھائیو، ہمیں اس ملت کی پیروی کا حکم دیا گیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ملت کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، چاہے وہ عبادت قولی ہو، چاہے وہ عبادت فعلی ہو، چاہے وہ عبادت مالی ہو. ہر طرح کی عبادت کا لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اور محترم بھائیو، قولی عبادت کسے کہتے ہیں؟ قولی عبادت زبان کے ذریعے کسی کی تعریف بیان کرنا، زبان کے ذریعے کسی کو مدد کے لیے پکارنا، زبان کے ذریعے کسی کو حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے پکارنا. محترم بھائیو، یہ عبادت کس کے لیے خاص ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہونی چاہیے. زبان کے ذریعے انسان دعا کرتا ہے نا، دعا ایک عبادت ہے، اور سب سے بہترین دعا عبادت جو ہے وہ دعا ہے. اور محترم بھائیو، یہ دعا، یہ پکار کس کے لیے خاص ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. آج ہماری پکاریں خالص اللہ کے لیے نہیں ہیں. ہم اللہ کو پکارتے ہیں لیکن بیچ میں دوسروں کو بھی پکارتے ہیں. مدد کے لیے اللہ کو بھی پکارتے ہیں، یا اللہ مدد بھی کہتے ہیں، لیکن یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد کے نعرے بھی ہماری زبانوں سے ادا ہوتے ہیں. اور محترم بھائیو، یہ عبادت ہے، زبانی عبادت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. جب ہم اس میں کسی اور کو شریک کریں گے، چاہے وہ نبی ہے، ولی ہے، صحابی ہے، جن ہے، انسان ہے، کوئی بھی ہے، محترم بھائیو، یہ عبادت کے اندر شرک ہو جائے گا اور کرنے والا مشرک ہو جائے گا. اور محترم بھائیو، ہر طرح کی بدنی عبادت، فعلی عبادت اللہ کے لیے خاص، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت ہمیں سکھاتی ہے. ہر طرح کی بدنی عبادت، فعلی عبادت اللہ کے لیے خاص. اور فعلی اور بدنی عبادت کیا ہے؟ کسی کے سامنے ادب اور احترام کے ساتھ کھڑا ہو جانا، یہ بدنی عبادت ہے. رکوع کی حالت میں کسی کے سامنے جھک جانا بدنی عبادت ہے. کسی کے سامنے اس ماتھے کو ٹیک کر سجدہ ریز ہو جانا بدنی عبادت ہے. اور محترم بھائیو، یہ ساری کی ساری بدنی عبادتیں کس کے لیے خاص ہونی چاہیے تھی؟ اللہ کے لیے. اور معذرت کے ساتھ، کیا آج ہماری یہ عبادات، یہ بدنی عبادات، یہ کیا اللہ کے لیے خاص ہیں؟ محترم بھائیو، نہیں. کوئی کس دربار میں جا کر جو ہے وہ ادب اور احترام کے ساتھ یہ گردن کو جھکائے کھڑا ہے. کوئی جو ہے وہ جب دربار سے، درگاہ سے باہر نکلتا ہے تو رکوع کی حالت میں جھکتا ہوا باہر نکلتا ہے. اور محترم بھائیو، ماتھے ٹیکے جاتے ہیں قبروں کے اوپر اور کہتے کہ ہیں جی یہ سجدہ تو نہیں ہے. سجدہ تو وہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا ماتھا ٹیکے اور سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، پھر سجدہ ہوتا ہے. یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ سجدہ تو نہیں ہے. اور محترم بھائیو، سجدہ ہے، سجدہ ہے، سجدہ تعظیمی، سجدہ عبادت کا ہو یا تعظیم کا ہو، ہماری شریعت کے اندر کوئی سجدہ جائز نہیں ہے. یہ کہتے ہیں یہ تعظیم کا سجدہ، ہم ادب کا سجدہ کرتے ہیں. اور محترم بھائیو، ادب کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، فلاں بادشاہ ہے، فلاں بادشاہ ہے، ان کے ماننے والے، ان کی رعایا ان کے سامنے سجدہ کرتی ہے، ادب کا، احترام کا سجدہ کرتی ہے. اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیں، ہم بھی آپ کو احتراماً سجدہ کیا کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ وہ لوگوں، ادب اور احترام کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے. اگر احترام کا سجدہ بھی جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے مرد کو سجدہ کرتی، اپنے خامد کو سجدہ کرتی، لیکن جائز نہیں ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خود کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی، اور محترم بھائیوں، مرے ہوئے لوگوں کو، قبروں کو سجدہ کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے محترم بھائیوں، تمام قسم کی بدنی باتیں بھی اللہ کے لیے یہ ملت ابراہیمی ہمیں سکھاتی ہے. ہر طرح کی مالی عبادت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور محترم بھائیوں، مالی عبادت کیا ہے؟ نظر اور نیاز، کسی کے نام کی نظر اور نیاز، یہ مالی عبادت ہے. محترم بھائیوں،
ہر طرح کی مالی عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے. تو نظر اور نیاز ایک عبادت ہے، مالی عبادت ہے، لہذا یہ بھی اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے تھی. لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور محترم بھائیوں بتائیں کیا ہماری مالی عبادتیں خالص اللہ کے لیے ہیں؟ تو جواب نفی میں آئے گا. محترم بھائیوں کوئی کس دربار پر جا کر اپنی نام کی جو ہے وہ کس بابے کے نام کی نظر اور نیاز چڑھا رہا ہے، کوئی کس کے نام کی نیاز چڑھا رہا ہے، جو ہے وہ بڑی امام دربار پر جو ہے وہ ہر وقت دیکھیں چڑھتی رہتی ہیں. محترم بھائیوں یاد رکھیے گا دو باتیں. پہلی بات یہ کہ اگر کوئی شخص کہے کہ ہم وہاں پر اللہ کے نام کی دیکھے چڑھاتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نہیں چڑھاتے، پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا غیر اللہ کے نام کی کوئی بھی چیز ہو، غیر اللہ کے نام کی کوئی بھی چیز ہو، اگر آپ نے وہ کسی غیر اللہ کے نام پر چیز صدقہ کر دی، دے دی، وہ ایسے حرام ہو جاتی ہے جیسے سور حرام ہے، خنزیر حرام ہے. خنزیر کا اور غیر اللہ کے نام کے دیے ہوئے مال کا دونوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر برابر کیا ہے، ایک جگہ پر کیا ہے، ایک مقام پر کیا ہے. محترم بھائیوں یہ حرام ہو جاتا ہے. چاہے عموماً لوگ کہتے ہیں او بھائی غیر اللہ کے نام کیے تو کیا ہوا، ہے تو حلال چیز نا، چاول ہے، حلوہ ہے، کھیر ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ اور محترم بھائیو یاد رکھیے گا حلال چیز ہے، لیکن جب وہ غیر اللہ کے نام کی ہو گئی حرام ہو گئی، حلال نہیں رہی. اسی رب نے جس نے ان چیزوں کو حلال کیا اسی نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ جب غیر اللہ کے نام کی چیز دے دی جائے، کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی دیگ چڑھا دی جائے، وہ حرام ہو جاتی ہے. وما ذبح علی النصب، اور جو درباروں پہ جا کر بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور محترم بھائیو وہ بھی حرام ہیں. اور یاد رکھیے گا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم درباروں پر جا کر جانور ضرور ذبح کرتے ہیں، دیگیں ضرور چڑھاتے ہیں، لیکن اللہ کے نام کی چڑھاتے ہیں. اور محترم بھائیو ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول زمانے جاہلیت میں نے ایک نظر مانی تھی اللہ کے نام کا اونٹ ذبح کرنے کی، اور کس جگہ پر؟ بوانا نامی مقام پر میں نے اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی تھی، بوانا نامی مقام پر. اللہ کے رسول میں اب مسلمان ہو گیا ہوں تو کیا میں اس نظر کو پورا کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 سوال پوچھے تھے کہ تم نے اس مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی تھی، اس مقام کے اوپر کوئی زمانہ جاہلیت کے اندر کوئی عرس یا میلہ تو نہیں لگتا تھا، وہاں پر کسی کی قبر شبر یا کوئی دربار تو نہیں تھا. یہ 3-4 سوال پوچھے. صحابی نے کہا اللہ کے رسول ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی وہاں پر عرس لگتا ہے، نہ کوئی میلہ لگتا ہے، نہ کوئی کسی کی قبر ہے، نہ کسی کی متبرک جو ہے وہ اس کو جگہ سمجھا جاتا تھا. بس ویسے میرے ذہن کے اندر آیا میں فلاں مقام پر اللہ کے نام پہ اونٹ ذبح کروں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے اب جا کر تم ذبح کر سکتے ہو. اور محترم بھائیو اگر وہاں پر وہ کہہ دیتے کہ ہاں جی یہاں پر عرس لگتے ہیں، میلے لگتے ہیں، تو کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اس کو ذبح کرنے کی اجازت نہ دیتے. حالانکہ اللہ کے نام کا ذبح کرنا تھا اس نے اونٹ، لیکن ایسی جگہ پر جہاں پر عرس لگتے ہوں، میلے لگتے ہوں، قبریں ہوں، یا جس جگہ پر کو لوگ متبرک سمجھتے ہوں، اس جگہ پر جا کر جانور اللہ کے نام کا ذبح کرنا یا اللہ کے نام کی کوئی چیز دینا بھی جائز نہیں ہے. آپ نے اللہ کے نام کی دیگ دینی ہے یہاں پر دیں، گھر کے اندر دیں، کسی مدرسے میں جا کر دے دیں. ضرور ہے جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پر جہاں پر جو ہے وہ عرس لگتے ہوں، میلے لگتے ہوں، وہاں پر جا کر انسان دے. اور محترم بھائیو یہ مالی باتیں ہیں، نظر اور نیاز، چادر چڑھانا، سب مالی باتیں ہیں، یہ خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کے اندر بھی ہم دوسروں کو شریک کر دیتے ہیں. تو محترم بھائیو ملت ابراہیمی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر طرح کی عبادت، چاہے وہ قولی عبادت ہے، چاہے وہ بدنی عبادت ہے، چاہے وہ مالی عبادت ہے، ہر طرح کی عبادت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اگر ان عبادتوں میں کسی کو ہم نے شریک کر دیا محترم بھائیوں پھر یاد رکھیے گا ہم شرک کے مرتکب ہوں گے. اور اللہ رب العالمین یاد رکھیے گا اللہ کا قانون ہے، اللہ رب العالمین ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں. ان اللہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کر سکتے، ہر چیز کو معاف کر سکتے ہیں، ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کر سکتے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اللہ کا حق تھا ہم نے کسی اور کو دے دیا. محترم بھائیو وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز کو اس کے اصل حقدار جس چیز کی وہ چیز جس چیز کی حق رکھتی تھی اس
کا حق کسی اور کو دے دینا یا چیز کو اصل محل سے اٹھا کر کسی اور جگہ پر رکھ دینا یہ ظلم ہے۔ محترم بھائیو، اصل کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کا حق تھا سجدہ کرنا، اور نظر نیاز اللہ کا حق تھا۔ آج ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی جو ہے وہ 11ویں دینا شروع کر دی۔ دیتے ہیں محترم بھائیو، کس کے نام کی؟ یہ دیکھ کس کے نام کی ہے؟ ہم نے 11ویں شریف پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی یہ ہم نے دیکھ دی ہے 11ویں شریف۔ اور محترم بھائیو، اللہ کے علاوہ چاہے وہ کسی نبی کے نام کی دیکھ دے دیں، چاہے کسی پیر صاحب کے نام کی دیکھ دے دیں، محترم بھائیو جائز نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری عبادات، کولی، فعلی، بدنی، مالی، ساری باتیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں ملت جو ہے ہمیں سکھاتی ہے، اور یہی ہمیں جو ہے وہ بتاتی ہے، اور ہمیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کی پیروی کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب بھائیوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔